السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ایک اہم موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ اعتکاف جو کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر، جو 20ویں رمضان جو ہوتی ہے اور اسی کی شام سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر کے عید کا چاند جب تک نظر نہ آ جائے، تو یہ گویا 10 دن کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف خالص لوجہ اللہ یعنی اللہ کے واسطے اگر کرتا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے اس طرح دور کر دیا جاتا ہے اور اتنی زیادہ دور کر دیا جاتا ہے جتنی زیادہ زمین اور آسمان کی دوری ہے اور مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ رہا سوال، یہ تو میں نے ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آئیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے جو 10 دن کا ہم اعتکاف کرتے ہیں، اس کی کتنی بڑی خوبی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اگر کوئی آدمی وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے آپ کی خدمت کے لیے پڑ جائے کہ میں دنوں رات آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی ہر خواہش کا میں احترام کروں گا اور ہر خواہش پر لبیک کہتا رہوں گا، تو یہ بتائیے، سوچئے تو صحیح کہ دنیا کا ایک عام انسان جو ہے، اگر اس کے دروازے پر کوئی 24 گھنٹہ آ کر کے پڑ جاتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات پر لبیک کہوں گا، آپ کی خدمت میں کرتا رہوں گا، تو آدمی خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ تو جب ایک دنیا کا انسان خوش ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں خوش ہوگے؟ اور سب سے بڑی بات میں ایک بتاؤں آپ کو کہ یہ جو معتکف ہے، یعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف کرنے والا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ کچھ بھی نہ کرے، صرف اگر وہ اخیر عشرے کا اعتکاف کیا ہے اور مسجد میں پڑھا ہوا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا، ادھر فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تو آپ سوچیں تو صحیح، اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم شب قدر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن میں اتنا تو کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے تو میں نے جو اعتکاف کی نیت جو کی تھی، جو ثواب کے کام کے لیے، وہی ہمیں شب قدر کے اندر مل گیا۔ اور اللہ کے رسول کی جو یہ سنت، یعنی اخیر عشرے کا، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اگر اعتکاف کرتا ہے تو سمجھیے پورے محلے سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اب کوئی شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 5 وقتہ کوئی مسجد ہے جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، محلے کے اندر موجود ہے، اور اگر محلے کا ایک آدمی بھی اگر اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ سوچیں آپ، اور کیوں نہ ہو، اندازہ لگائیں، غور کریں اس چیز پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیوں نہ خوش ہو اس بندے سے کہ جو رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، دوست و احباب کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے، یعنی ہجرت کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اگر تو ہمیں تمہارے دروازے کو آ کر کے، تمہارے دروازے پر میں بیٹھ چکا ہوں، تمہارے دروازے سے میں چپک چکا ہوں، اگر تو ہماری گناہوں کو معاف جب تک نہیں کرتا ہے، اے اللہ تیرے دروازے سے میں نہیں ہٹوں گا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اللہ کیوں نہ خوش ہوگا؟ یہ بتائیے۔ پوری گھر کی آشائش وغیرہ کو چھوڑا،
روزے کی حالت میں جو گھر کے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو سوچے تو صحیح کہ اللہ اب اس کو معاف نہیں کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے جو معتکف حضرات ہیں، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف کر رہے ہیں، میں ان کو شاباشی دیتا ہوں، مبارکباد کے لائق ہیں، وہ قابل احترام ہیں وہ، اور یہ ان کے جیسا مبارک شخص کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو شب قدر بھی پاتے ہوں، اور اگر کچھ بھی نہ صحیح تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے سوچیں۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اعتکاف کو اللہ کے لیے کریں، دنیاوی خرافات، رسوم و بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو اعتکاف ہے اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، ریاضت کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لگے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جب عید کی چاند دیکھ کر کے آپ نکلیں گے تو ایسے ہی نکلیں گے جیسا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو مکمل پاک و صاف کر دیا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہیں وہ بھی اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، اور جو اعتکاف میں ہیں وہ اعتکاف کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ صورت رہی تو ہم پورے ثواب کے ساتھ اپنے گھر واپس ہوں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوگا۔